بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ 16 دسمبر کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں دو اہم واقعات ہوئے، ایک سقوط ڈھاکہ ہوا اور دوسرا سقوط آرمی پبلک اسکول پشاور۔ آج اس پر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ، اور کچھ حقائق اور کچھ جو ہمارے ماحول میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل اوپن ٹاک، جس کا یوزر نیم اوپن ٹاک آفیشیل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ بھی اوپن ٹاک ہمارا پیج ہے، اس کو بھی فالو کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ پہلے میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا انتہائی تاریک دن تھا کہ جس میں ہمیں ایک المناک حادثہ پیش آیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا۔ اس پر میرے خیال میں آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ اس کے بنیادی عوامل اور اسباب کیا تھے۔ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ عوامل ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے بنیادی عوامل عسکری عوامل ہیں۔ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے سیاسی عوامل ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے جس پر میرے خیال میں نہ سیاسی لوگ بولتے ہیں نہ ہمارے عسکری طبقے کے لوگ بولتے ہیں، اور وہ ہے مذہبی عوامل، کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی بھی اس میں ملوث تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کا کردار ضرور تھا، بلکہ بنیادی کردار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر میرے خیال میں آج بات ہونی چاہیے۔ تو جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت کے تھوڑے سے حالات رکھ دیں کہ جو آپ نے تاریخ سے پڑھے ہیں یا ایک مستند تاریخ دان کو آپ نے پڑھا ہے، ان کا تجزیہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط ڈھاکہ، یہ بیسیکلی سقوط ڈھاکہ نہیں کہنا چاہیے، سقوط پاکستان ہے۔ ہاں جی، لکھا سقوط ڈھاکہ جاتا تو ہے، مشرقی پاکستان جی کہا مشرقی جاتا تھا۔ پاکستان تھا۔ تو مطلب وہ تقسیم، دیکھیں یہیں سے ہماری تقسیم شروع ہو گئی تھی، جب ہم نے دو الفاظ کا استعمال کیا تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، بالکل بالکل، تو یہ ہم نے تقسیم کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس کے اندر آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہماری سیاسی جو اس وقت کی صورتحال ہے، ہاں جی، دوسرا عسکری حوالے سے، اور تیسرا آپ نے جو قادیانیت اور مذہب کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ تینوں عین سچ ہے۔ ان تینوں کے اندر کمی ہوئی تھی۔ سیاسی حوالے سے پاکستان جب معرض وجود میں آ گیا تو دنیا میں دو ریاستیں مطلب ایک نظریے کے تحت بنی تھی۔ ایک پاکستان تھا، یہ مطلب جو اکٹھی آزاد ہو رہی ہیں، ایک پاکستان تھا، ایک انڈیا تھا۔ ہم نے آزاد ہونے کے فوری بعد سیاسی طور پر کیا مطلب اپنی وہ دکھائی کہ ہم نے سیاسی طور پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی۔ ہمارے جو مشاہیر تھے، جو بڑے مطلب وہ اس وقت کے لوگ تھے، ان میں سے پھر بھی علماء نے ہی زور دیا کہ ملک کو ایک متفقہ طور پر کوئی آئین یا دستور دیا جائے۔ یہ میں 73 کے آئین کے بارے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں تقسیم پاکستان کے بعد والے علماء کی، جو مطلب جب پہلی قانون ساز اسمبلی تشکیل 22 اسلامی نکات جو تیار کیے گئے تھے، تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں پاکستان اب معرض وجود میں آ گیا ہے، جن حالات میں آیا ہے، جس طرح کا پاکستان ہمیں ملا ہے، تو اس میں ایک متفقہ آئین کا ہونا ضروری ہے۔ ہم انگریز کے قانون کے تحت، لاز کے تحت پاکستان کو نہیں چلا سکیں گے۔ لیکن جس طرح آج ہماری مجموعی حیثیت ہے قوم کی، کہ جب ہم کوئی ایونٹ کراتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کوئی مارکہ سر کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ریسٹ کرتے ہیں، یہ ہماری من حیث القوم آپ کہہ لیں کہ عادت ہے۔ تب بھی یہی ہوا کہ ہم نے کیا کہیں کہ اس کے اندر سردردی نہیں لی۔ ملک کا متفقہ آئین بنا نہیں، جو بنا وہ ایک پارشل آئین ہوتا تھا، مطلب گزارا چلانے کے لیے۔ اس گزارے کے آئین میں ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، سیاسی طور پر یہ مطلب وہ تھا۔ پھر سیاسی نہج کے لوگ نہیں تھے، وہ سیاست جو تھی، ہماری جو باغ ڈور تھی، وہ ایک شخص کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بات کوئی اتفاق کرے نہ کرے، ہمارے سیاسی فیصلے ایک شخص کر رہا تھا، وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہم نے سیاسی جماعت کے طور پر کوئی ورک نہیں کر رکھا تھا۔
چونکہ پاکستان مسلم لیگ جو تھی مطلب اس وقت تو مسلم لیگ تھی، تو اس کے اندر بھی کوئی جو ڈھانچہ تھا اس میں یہی ہوتا تھا نا، جہاں یہ لفظ بالکل زبردست ہے قائد اعظم کی اس کے بارے میں کہ جی وہ جو کریں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن وہ تھے اکیلے کرنے والے، انہی کی بات کو تسلیم کیا گیا، انہی کے اس کے اوپر، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیاسی طور پر کمزور ہوئی تھی۔ ہاں جی، تو پھر تقسیم ہی، میں اس کا دوسرا یہ کہتا ہوں کہ سیاسی طور پر یہ تھا کہ ہمیں فوراً ہی بنگال کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کروانا تھا۔ ہمارا جغرافیہ ان کے ساتھ نہیں ملتا تھا، ہماری سرحدوں کا مسئلہ تھا، ہمارا ان کے ساتھ جو طرز رہائش ہے، ہمارا انڈین جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ تو ملتا جلتا ہے، لیکن بنگال کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ اسی میں آپ کی بات آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مشہور جملہ اور مشہور فقرہ بھی دہرایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ بنگال کو نہ لیں، اور میں بنگالیوں کے مزاج کو جانتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پورا پنجاب لے لیں، اس میں آپ پانیوں کے اوپر بھی آپ کی نگرانی ہوگی، وہ پانی بھی آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، یعنی ان کا یہ کنسیپٹ تھا۔ ابتداً تو وہ تقسیم کے خلاف تھے، لیکن بہرحال جب تقسیم کا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی پگڑی بھیجی اور کہا کہ یہ محمد علی جناح صاحب کے قدموں میں رکھ دو اور ان کو یہ میرا پیغام دینا۔ تو یہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی غلطی ہوئی، بہرحال وہ ہو گیا۔ میں نے یہ عرض کی کہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ جماعتوں میں ہوتے ہیں، آپ فرد واحد چاہے کوئی جتنا قابل ہو، ہاں جی، بہرحال وہ ایک لمحہ گزر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عسکری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اس وقت ملک کو لیڈ کر رہا تھا انتہائی نااہل آدمی تھا، اپنے ادارے کا سربراہ تھا، لیکن ریاست کا سربراہ وہ قطعاً نہیں تھا۔ وہ تو اپنے آئین سے بھی مطلب اپنے حلف سے انحراف کر کے اس نے قبضہ کیا تھا، ایک قابض نے دوسرے کے حوالے کی ریاست۔ تو اس کی اپنی جو مطلب اخلاقی جو مطلب اس کا پرسنل جو رویہ تھا وہ لیڈرشپ والا نہیں تھا۔ جب آپ کی کمانڈ ہی غلط ہو، جب آپ کی سربراہی ہی غلط ہو، تو پھر گھر کا نقشہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے ایک پرسکون اس کے اندر؟ یہ چیز تھی، تو اس کو ڈیفینڈ کیا گیا، مطلب وہاں پر روکا نہیں۔ جن سیاسی عوامل کا ذکر کیا ہے نا، وہ تو بہت پہلے کے ہیں، بہت پہلے، مطلب ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کیا سیاسی عوامل پیدا ہوئے تھے؟ اس وقت یہ ہوا کہ ایک اور پاپولر شخص آ گیا سیاست کے اندر، وہ پاپولر شخص ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ وہ مطلب ایک لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک مطلب فرش سے اٹھ کے، فرش نہیں تھے، ان کے خاندان کا امپیکٹ تھا برِ صغیر کے اندر۔ تو ہاں جی، جب وہ پاپولر تھے تو وہ اپنی جس طرح کا ماحول آج آپ کو نظر آ رہا ہے ایک شخص کے پیچھے، یہ 2022 کا جو پاپولر ہے، میری مطلب میں عمران خان کی مثال ہوں، تو یہ تو ذوالفقار علی بھٹو یہ تو 70 کا سیاستدان تھا، تو اس کو اپنے مد مقابل کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ادھر سے بنگلہ دیش مطلب جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، جو بنگال تھا، انہوں نے مجیب الرحمان کو اسی طرح کی مطلب پاپولیرٹی دی، بلکہ ان سے زیادہ اکثریت دی تھی۔ اس پاپولر شخص نے یہ نہ جانا کہ اگر میں اس دفعہ والا کچھ سیشن ہاف گزار لوں اور نیکسٹ سیشن پہ جا کے مطلب میں ٹیک اوور کر سکتا ہوں، اگر ان کو یہی تھا کہ اگر میں ہر جگہ میرا ڈنکا ہے تو حکومت بھی میری بننی چاہیے۔ یہ بات اڑ گئے، یہ اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پر کہ میں مزدوروں کا لیڈر ہوں، میں ہاریوں کا لیڈر ہوں، میں مطلب، تو اس ضد نے، اور یہ کیونکہ پچھلے جو شخص سے جنرل ایوب خان صاحب، یہ ان کے فیورٹ تھے، ان کے فیورٹ تھے، یہ جس طرح یہ جنرل فیض حمید کے یہ فیورٹ ہیں، تو انہوں نے یہ میراث مطلب دی تھی جنرل یحییٰ صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو۔ تو ان کا روابط تھا اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت کی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں ان کو سپورٹ کیا اور ملک کو تقسیم ہونے سے نہ روکا۔ ملک تقسیم کر دیا، لیکن اپنے منظور نظر کو خواب مطلب بہرحال
آگے یہی ہوتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے ہماری ملک کو یہ قربان روایت کر بھی دیا۔ رہی ہے ہاں کہ جی، جیسے ہی ہم پھر اس سیٹ پر پہنچتے ہیں پھر ہم ان کے خلاف علم بغاوت کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ سیٹ نوازی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جی، نواز ہاں جی۔ شریف کی بھی کہانی ہے، یہ بے نظیر کی بھی کہانی ہے، عمران خان کی بھی کہانی ہے۔ نہیں، عمران خان کی کہانی بعد میں شروع ہوتی ہے، یعنی اترنے کے بعد۔ نہیں، وہی جب ان کو فیل ہوتا ہے، دیکھو وہاں جب وہ وہ اس وقت آپ کو منظور نظر رکھتے ہیں جب ان کے مفادات ہاں آپ سے جی، جڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ کو وہ آپ کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیتے پھر آپ بلک اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ ہو گیا آپ کا مطلب یہ کہ آپ نے وہاں پر جو بھی صورتحال بنی، مغربی پاکستان نے نہیں سنبھالا، مشرقی پاکستان مطلب وہاں۔ پھر ایک تیسری بات آپ نے کی اس کے اندر، اچھا پھر وسائل کا مسئلہ تھا۔ وسائل جو تھے میدانی ہمارے پاس تھے زیادہ سورسز اس وقت، کیونکہ انگریز کا بھی جو مین جو مطلب انتظامی ڈھانچہ تھا وہ ہمارے ایریا میں آتا تھا نا، پنجاب کے اندر آتا تھا، سندھ کے اندر آتا تھا، پھر بھارت کے مطلب اس میں، تو اس حوالے سے بھی کیونکہ یہ تھوڑے تگڑے تھے تو اب تو وہاں وسائل کی کمی تھی بنگال کے اندر، تو وہ ہم اس چیز کو نہیں وہ کر سکے، بنیادی ضروریات ہم پوری نہیں کر سکے، لوگوں کے اندر نفرت تھی، ہمارا زمینی راستہ تھا نہیں، انڈیا کو براہ راست وہاں رسائی حاصل تھی۔ انڈیا نے وہاں کس ذریعے سے کی، وہ قادیانیت تھی جو انڈیا نے، کیونکہ مسلمان تھے بنگال اس وقت، یہ ایک تو ہم نئے تقسیم ہو کے آئے بیٹھے تھے، لوٹے پٹے خاندان تھے، مختلف قسم کی مشکلات تھیں، تو اس دور میں وہ والا عمل اس حلقے کے خلاف نہیں ہو رہا تھا، قادیانیت کے خلاف، مطلب علماء تو پوری اس کے ساتھ اور جو اس وقت کے اہل ایمان تھے، لیکن جس طرح کہ آج وسائل میسر ہیں وہ نہیں تھے، تو عام آدمی تک ان کو رسائی مل گئی تھی، اور انہوں نے قادیانی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے کلمے یا دین کے خلاف ہے، وہ آپ کی ریاست کے بھی خلاف ہے، تاریخ ہے، تو انہوں نے وہ تاریخی کردار ادا کیا، انڈیا کے لیے سہولت کاری کی، پھر انڈیا نے وہ سہولت۔ دوسرا ہم نے جو غلطی کی تھی شروع کے اندر ہی، وہ بھی ایک سیاسی غلطی تھی جو ہم نے امریکہ کو اپنا۔ اچھا یہاں پر نا بڑی حیرت کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت جو بھی لیڈر تھے سارا کچھ ہے، اب ایک ایسا خطہ کہ جس کی زمینی سرحد آپ کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اگر بالفرض اب سمندر کا رستہ تو سارا سال آپ کے لیے ہموار نہیں ہوتا، یا وہ خطرے سے انتہائی خطرناک وہ رستہ ہوتا ہے، اور جس کی سرحد آپ کے ساتھ زمینی طور پر نہیں مل رہی، وہ آپ کا ملک کا ایک حصہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں نا وہی بات آگے نا، میں نے اس کو اس لیے کہ یہ جب بات ہو رہی تھی تو یہ ٹیبل بات تھی، ہاں جی، یا اندر ٹیبل ہونی چاہیے تھی، ہاں جی، اور بہرحال کیونکہ اس وقت حالات تھے جو بھی تھا، ملک بنا۔ اب دوسرا میرے خیال میں اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، آرمی پبلک سکول کے حوالے سے۔ آرمی پبلک سکول کا واقعہ یہ انتہائی افسردہ واقعہ ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا رہے گا، اور یہ ہماری نااہلی کا منہ بولتا ثبوت رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کچھ حاصل کیا وہ ایک بات کا مطلب وہ ہے، بہرحال جو وہاں پر ننھی کلیاں ننے پھول ہمارے جو وہاں سے ہم سے چھینے گئے، اس سے پہلے بھی اہل مدارس کے اندر ان سے زیادہ تعداد میں شہید ہوئے تھے بچے ہمارے، جب باجوڑ میں، اور اس کے علاوہ مدارس کے اوپر یہ ڈرون اور کچھ ہماری اپنی اس سے بھی ہوئی تھی شیلنگ۔ تو بہرحال چلو وہ باجوڑ اور اس کا جو تھا وہ تو سمجھ لیں گے ایک کولیپس تھا، وہ جنہوں نے کیا، جنہوں نے کرایا، جس طرح ہوا، بہرحال ہم ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن آرمی پبلک سکول ایک پاپولیٹڈ اور آپ کے صوبے کے ایک موسٹ ایڈوانس سٹی کے اندر تھا، اور جہاں وہاں تک عام آدمی کو رسائی بغیر چیکنگ کے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ آج تک سوالات ہیں کہ وہاں یہ واقعہ ہو کس طرح گیا، اور کس طرح یہ جو نونہال بچے تھے یہ بے دردی سے شہید کیے گئے، اور پھر آج تک اس کے ذمہ داران آپ کو ایک آدھ جو ملا تھا وہ بھی آپ سے بھاگی ہے، ہاں جی وہ بھی بھاگی ہے، اور جن کو مارا گیا ہے وہ تو مر گئے، اب کیا پتا وہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں بھی پچھلے دنوں اس چیز کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے، اس کیس کے اوپر۔ پھر یہ تو ایک چیز ہو گئی، اس کے بعد جو ہم پالیسیاں بنائی ہیں
وہ پالیسی عجیب سی مضحکہ خیز سی پالیسیاں بھی تھیں کہ جس میں جے یو آئی کی طرف سے بڑی مزاحمت انہوں نے مزاحمت بھی کی اور کئی ایسے اقدامات واپس کیے ہیں، یعنی مساجد کے اوپر سے سپیکر اتار دیے گئے ہیں، یعنی نیشنل ایکشن پلان اسی کے ضمن میں بنایا گیا تھا نا، تو مساجد کے اوپر سے آپ نے سپیکر اتار دیے ہیں، مدارس کے لیے آپ نے خالی اکٹھے کرنے پر آپ نے پابندی لگا دی ہے، اور ایسے عجیب مضحکہ خیز پھر اقدامات سامنے کیے گئے تھے۔ بہرحال مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد پھر بھی کافی سارے واقعات ہوئے بڑے بڑے، مطلب تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سالمیت کے اوپر ایک سیاہ دھبہ تھا، تاریخ میں بھی اس کو ایک سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ اچھا، ہم نے پچھلے ٹاپک کی نہیں کہ یہی چیز ہم نے جو بات کر رہے تھے نا، جب آپ کا جغرافیائی مسئلہ ہوتا ہے، میں سقوط ڈھاکہ کی طرف نہیں کہ وہ کیسے نہیں، آج بلوچستان یہ بھی اسی وقت سے آپ اس کے اندر بھی وہی آوازیں ہیں، وہی بغاوت بھی ہے اس کے اندر بھی قوم پرستی اور ساری، لیکن وہ آپ نے کیسے سنبھالی ہوئی اللہ کی مہربانی سے، اور اسے کیوں کہ وہاں آپ کی رسائی ہے، وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جو سیاسی ماحول ہے وہ آپ کو وہ چیزیں اس طرح کا واقعہ ہونے سے بچائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو اس چیز سے آپ مطلب سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا سقوط ڈھاکہ، بلوچستان والوں کے احساس محرومی ابھی بھی ہیں، وہ ابھی بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ شاید وہاں آپ کبھی مطلب کسی اسے تو بہرحال ابھی ریکارڈ ایکٹ کے معاملے پر آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان سے پوچھا بھی نہیں گیا، اتنا بڑا منصوبہ، اب وہاں سے گیس آتی ہے اسلام آباد کے محلات میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں جہاں سے نکلے وہاں کے لوگوں کو، ڈھاکہ میں تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے اسلام آباد کی سڑکوں میں، لیکن ہمارے گھروں میں جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے سے دور رہے، آپ سے مچھلی کی بو آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، یہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور اس کے پالیسی ساز جو میکر ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، وہ خدا را کچھ عوامی رویوں پر اور عوامی جو پیور سروے ہوتا ہے اس کے مطابق کیا کریں، اس سے ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے آپ سے ہوں گے انشاءاللہ۔